نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مع القرآن ہے، اس میں ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پوچھے گئے فقہی سوالات کے جوابات اور مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس خواتین اور بچے آن لائن قرآن مجید ناظرہ تجوید کے ساتھ اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ میں لکھیں، ہم آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، یا پھر آپ اسکائپ، زوم اور میسنجر وغیرہ پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا ہی مہربان ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وقالا اور فرمایا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے یعنی سموئیل علیہ السلام نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث مقرر فرما دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن امیر۔ قالو تو انہوں نے کہا، انا کیسے، یکونو ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، ملک و حکومت، علینا ہمارے اوپر، ونحن حالانکہ ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، بالملک حکومت کے، منہ اس کی نسبت، ولم یؤتا اور نہیں دی گئی اسے، سعاتن فراخی یا وسعت، من المال مال اور دولت میں۔ قال تو نبی نے فرمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، استفاہ چن لیا ہے اس کو، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ اور زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، بسطتاً کشادگی، فی العلم علم میں، والجسم اور جسم میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یؤتی عطا فرماتا ہے، ملکہ اپنا ملک، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع بڑا وسعت والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ پچھلے آیات میں واقعہ بیان ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے گروہ کا، کہ جنہوں نے اپنے نبی سے یہ فرمائش کی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں جہاد کرنے کا حکم دے، تاکہ ہم اپنا علاقہ جو ہے وہ عمالقہ سے آزاد کروا سکیں اور اپنے بچے بھی آزاد کروا سکیں۔ تو ان کی خواہش اور اصرار کے باعث اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرما دیا، تو وہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ شخص نہ تو لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے، کہ جس میں نبوت نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے، اور نہ ہی یہ یہودا بن یعقوب کی اولاد سے ہے، کہ جن میں حکومت اور سلطنت پشت در پشت چلی آ رہی ہے۔ تو یہ نادار اور قلاش یہ کب سردار قوم اور سالار لشکر بن سکتا ہے؟ امامت کے حقدار تو ہم ہیں، جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ تو اس پر حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ حکومت کے لیے تمہارا قائم کردہ جو معیار ہے وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح معیار تو علم و شجاعت ہے، اور ان دونوں باتوں میں وہ شخص تم سب سے ممتاز ہے۔ بائبل میں یہ بات درج ہے کہ وہ شخص طالوت جسے امیر مقرر کیا گیا تھا، یہ ایک 30 سالہ نوجوان تھا جو اپنے حسن و جمال میں بے نظیر تھا۔ اس کی قامت کی بلندی کی یہ حالت تھی کہ دوسرے لوگ مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ سکتے تھے، اور یہ بن یامین کی نسل سے تھا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ طالوت کا انتخاب انسانی انتخاب نہیں ہے، بلکہ رب العزت نے خود اسے تمہاری قیادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تمہیں اس کی عطا اور بخشش پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اس نے اسے تمہارے لیے بادشاہ اور امیر مقرر کر دیا ہے، تو تمہیں اسی کی معیت میں لڑنا ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسامت بھی بہت بڑی دی ہے، قوت اور طاقت بھی عطا فرمائی ہے، اور اسے علم سے بھی نوازا ہوا ہے۔ وقالا پھر فرمایا، لہم ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، انا بے شک، آیتا نشانی، ملک ہی اس کی بادشاہی کی، ان یہ ہے، یأتکم آئے گا تمہارے پاس، تابوت ایک ایک صندوق، فی ہے کہ اس میں، سکینتن سکون کا اور تسلی کا سامان ہوگا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑی ہیں، آل موسیٰ آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور اولاد ہارون نے، تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس صندوق کو، ملائکۃ فرشتے، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لآیتن ایک بہت بڑی نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان رکھتے۔ بنی اسرائیل چونکہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے فوراً مطالبہ کیا کہ آپ
دلیل پیش کیجئے کہ طالوت کا انتخاب واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جس میں تمہاری تسکین اور طمانینت کا سامان ہے اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں اور جو عمالقہ تم سے چھین کر لے گئے تھے وہ تمہیں فرشتے واپس کر دیں گے، اور اگر تم میں ایمان ہے تو اس سے بڑھ کر تمہیں کسی بھی مزید نشانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر جب فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے یا اس بیل گاڑی کو ہانکتے ہوئے کہ جس پر وہ تابوت رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے پاس لے آئے تو تب جا کے انہیں طالوت کے ملک بننے کے متعلق اطمینان ہوا۔ پھر انہیں ڈھارس بند کی کہ اب وہ یقیناً فتح یاب ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور پارجات اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا وہ انہیں واپس مل گیا تھا۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اشیاء کے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندوں سے ہوتا ہے ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن اور بال مبارک تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کے سر پر ایک کپڑے کی ٹوپی ہوا کرتی تھی کہ جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال شریف رکھا ہوا تھا۔ تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس مارکہ میں یہ ٹوپی سر پر رکھ کر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بال کی برکت سے مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی بنی اسرائیل کے اس گروہ کا یہ واقعہ جاری ہے، وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔